بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نشہ بلا شبہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، چاہے وہ کوکین کا نشہ ہو، چرس کا نشہ ہو یا پھر دولت و شہرت کا نشہ ہو۔ عامر لیاقت کی تیسری شادی بھی ناکام ہو گئی اور ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ باقی نشوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ بات پوری قوم بخوبی جانتی ہے کہ عامر لیاقت کو شہرت کا نشہ ہے اور ہر وقت خبروں میں رہنے کا ایک نشہ ہے۔ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ آج کی اخبار کل کی ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوتی ہے، تو ہر وقت انسان کی شہرت ایک جیسی نہیں رہ سکتی، ہر وقت انسان کے پاس دولت بھی ایک جتنی نہیں رہ سکتی۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ پرانے چہرے ہٹتے، نئے چہرے آتے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اس شہرت کی، اس اپنی آپ کو نمایاں رکھنے کی اور ہر وقت خبروں میں رہنے کی اس حد تک لت پڑ چکی ہوتی ہے کہ وہ ہر کوئی نہ کوئی ایک ایسا نیا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ وہ خبروں کی زینت بنے رہے۔ اب اس میں صرف ایک عامر لیاقت نہیں، ہم اگر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں صارفین جو ہیں، ان میں وہ لوگ جو کہ کانٹینٹ بناتے ہیں، ہمارے جیسے عام لوگ، یہ بدقسمتی سے یہ نشہ ان سب میں بھی پایا جاتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے خبروں کی زینت بنے رہیں۔ میں عامر لیاقت سے ہٹ کر تھوڑی بات کرنا چاہوں گا جس کا ہماری سوسائٹی پر بہت ہی زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے، اسپیشلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کا بہت حد تک شکار ہو چکی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے مشہور ہو جائیں۔ بنیادی نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ بدنامی اور شہرت میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے، اچھی شہرت اور بری شہرت میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان اسی سوشل میڈیا کے اوپر اچھی بات کرتا ہے، کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے، کوئی دین کی بات کرتا ہے، کوئی اچھا کنٹینٹ دے رہا ہے، تو اگر وہ انسان وائرل ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر وہ اس کی اچھی شہرت گنی جائے گی۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان اپنے سر پہ ٹیوب لائٹس پھوڑ رہا ہے یا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ٹک ٹاک کے اوپر کر رہے ہیں، تو وہ بدنامی میں گنا جائے گا، وہ شہرت میں یہ چیز گنی نہیں جائے گی۔ وہ بلا شبہ وہ والی چیز زیادہ شیئر ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں، بہت برے کمنٹس بھی اس کے اوپر کرتے ہیں۔ برے کمنٹس تو خیر اچھے لوگوں کے ویڈیوز اور تحریروں کے نیچے بھی بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن اس کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ میٹر وہ چیز کرتی ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا چیز عوام کو دی ہے، ہم نے کون سا ایسا کانٹینٹ عوام کو دیا ہے۔ اگر اس کے اچھے کانٹینٹ کے اوپر بھی بری زبان استعمال کرنے والے آ جاتے ہیں تو پھر اس میں کانٹینٹ کریئٹر کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بلکہ ان لوگوں کی ذہنیت کا قصور ہے، کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، صرف برے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ یہ چیز رچ بس چکی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے مشہور ہونا ہے، مجھے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی نظروں میں آنا ہے، تاکہ ہر وقت لوگ میری باتیں کرتے رہیں، میری ویڈیوز دیکھتے رہیں، میری تحریریں پڑھتے رہیں۔ اگر میں خواتین کی بات کروں تو بدقسمتی سے صرف ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے، مجھے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں، تقریباً پوری دنیا کی عورت اس چیز کو بخوبی جانتی ہے کہ اگر وہ اپنا جسم شو کرے گی تو وہ 2 منٹ میں مشہور ہو سکتی ہے۔ یہ بات تقریباً پوری دنیا کی عورت کو پتہ ہے، لیکن عزت دار عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہیں۔ ہم آئے دن ٹک ٹاک پر دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت زیادہ ولگر چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اسپیشلی ہمارے معاشرے کی، ہمارے پاکستانی معاشرے کی۔ جب تک انڈینز تھے، بلا شبہ انڈینز جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے اختلافات بہت زیادہ ہیں، کشمیر کو لے کر، باقی بہت سارے معاملات کو لے کر، لیکن اچھی چیز کی ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے جب تک انڈینز ٹک ٹاک کے اوپر موجود تھے، جب تک ٹک ٹاک انڈیا میں بین نہیں ہوئی تھی، بہت اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملتا تھا اور بہت کریٹیوٹی نظر آتی تھی ان کے کانٹینٹس میں۔ بلا شبہ وہاں پر بھی ولگرٹی بہت زیادہ ہے اور حد سے زیادہ ہے، ہمارے پاکستانی کے مقابلے بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کریٹیو لوگ بہت زیادہ نظر آتے تھے۔ صرف ٹک ٹاک کی بات نہیں ہے، آپ یوٹیوب کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے جو سٹار یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بھی چند ایک اس طرح کے نام ہیں جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کنٹینٹ دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ دین کی ہی کوئی بات کر رہا ہو،
بلکہ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی کانٹینٹ دے رہا ہے تو ان میں بھی بہت سارے اچھے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں، اور باقی پھر وہی گالیاں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، دوسروں کو گالیاں دینا، کسی کو ذلیل کرنا، اور اس کا نام ہم نے بڑے ماڈرن قسم کے نام رکھ لیں، کیونکہ ہم ویسٹ سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور ویسٹ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ جو گوری چمڑی والا جو کام کرے گا بس وہ بہت زبردست کام ہے، جبکہ یہ بالکل ہی بات جھوٹی ہے، کیونکہ میں اپنے ذاتی تجربے سے 7 سال کے تجربے سے یہ بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنی بے حیائی اور گندگی ان ملکوں میں ہے وہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں سے بھی اگر کوئی چیز لیتے ہیں تو بری چیز ہی اڈاپٹ کریں گے، اچھی چیز ہم کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ اچھی چیزیں بھی ان کے اندر موجود ہیں، جیسے انصاف کا نظام ہو گیا اور بہت ساری چیزیں۔ اینی ویز، تو میں بات وہ چیز کر رہا تھا کہ ہر انسان کو مشہور ہونے کی لت پڑ چکی ہے، کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں، میں کسی نہ کسی طریقے سے اخبار کی خبروں کی، سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا ہوں یا بنی رہوں۔ تو یہ چیز انسان کو بنیادی طور پر اندر سے ختم کر دیتی ہے، کیونکہ پھر جب آپ کی شہرت کا گراف نیچے آنا شروع ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے، اور پھر آپ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جیسی عامر لیاقت کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، خواہ وہ رمضان ٹرانسمیشن میں ناگن ڈانس ہوں، یا پھر علماء کو بٹھا کر ان کی لڑائی کروا دینا، بیچ میں نکتہ چینی کرتے رہنا، یا پھر شادیاں کرنا اور پھر طلاقیں کرنا۔ اینی ویز، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔